فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر فهم لا يعلمون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ عزیزان گرامی قدر، فرش ادا بمناسبت امام محمد تقی جواد علیہ السلام صلی اللہ محمد کی شہادت کی شب میں رکھا گیا ہے، اور چونکہ یہی مناسبتیں ہوا کرتی ہیں یا تو شہادت کے عنوان سے یا ولادت کے عنوان سے، یعنی گویا کہ مجلس یا جشن کے عنوان سے، کہ جس میں ہم سید الشہداء کے علاوہ ان خصوصی ایام میں ان ائمہ کی شہادت، ائمہ کی زندگانی یا ان ائمہ کی منصب امامت یا طرق امامت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نوے امام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی، بڑی مختصر زندگی تھی، کل 25 سال امام کا سن مبارک تاریخ کے مطابق ملتا ہے کہ تاریخ اسلام میں تقریباً 25 سال امام نے دور امامت گزرا، اور سن 25 سال میں امام کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ امام کی زندگی کو دیکھا جائے تو بڑی کم سنی میں امام سے مختلف واقعات ملتے ہیں کہ امام کے پاس ایک روایت کے مطابق امام تقریباً 2.5 سال کے یا 3.5 سال کے تھے کہ جس میں امام سے سوالات کیے گئے آ کے، اور امام کو اس وقت امام کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ امام کے بابا یعنی امام علی رضا علیہ السلام خراسان منتقل ہو چکے تھے، بادشاہ وقت نے انہیں خراسان بلوا لیا تھا، اور جب امام کو اکیلے پایا لوگوں نے امام کے چہرے کی رنگت کو دیکھتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک یہ فیصلہ کیا کہ یہ علی رضا علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک یہ کسی اور کے بیٹے ہیں جو اپنے آپ کو ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا کا بیٹا ہوں۔
تو اس وقت کے زمانے میں انہوں نے قیاس شناس لوگوں کے پاس امام کو لے جایا گیا، یعنی 2.5 سال کا سن تھا یا 3.5 سال کا سن تھا امام کا، جس میں امام کو لے جایا گیا، اور اس وقت قیاس شناس لوگ جو تھے ان کے سامنے امام کو پیش کیا گیا. امام گود میں تھے، گہوارے میں تھے. امام نے اس وقت کلام کر کے بتلایا کہ میں کون ہوں. یہی انداز امام کی ولادت کے وقت بھی ملتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جناب حکیمہ امام کے گھر میں موجود ہیں، امام علی رضا علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایک کمرے میں جس حجرے میں موجود تھی، اس حجرے کے دروازے پر جناب حکیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ آج کی رات یہیں گزاریے گا، آج کی رات آپ کی ضرورت ہے. بی بی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں رات یہیں گزاروں گی، آپ کا حکم ہے، میں یہیں پہ رہوں گی. جناب حکیمہ دروازے کے باہر موجود ہیں. اس حجرے میں امام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون یا جناب خدیران، جو 2 نام ملتے ہیں بی بی کے، بی بی اپنے حجرے میں ہے. جناب حکیمہ بیان کرتی کہ میں نے دیکھا کہ رات میں چراغ جل رہا تھا، جو حجرے میں چراغ ہو جایا کرتے ہیں وہ چراغ جل رہا تھا. کچھ دیر گزری تھی، رات کے کچھ پہر گزرے تھے، وہ چراغ ایک دم سے گل ہوا، اور جیسے ہی وہ چراغ گل ہوا اندھیرا چھا گیا پورے حجرے میں، اور میں پریشان ہو گئی اس اندھیرے کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، چراغ کو کیسے دوبارہ روشن کروں. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی، یہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھر ہی رہا تھا، اسی اسنا کے اندر میں نے دیکھا کہ کمرہ جو حجرہ تھا وہ ایک دم روشن ہوا، اور ایسا روشن ہوا کہ اس روشنی نے، اس نور نے پوری کمرے کی تاریکی کو اپنے اندر سمو لیا تھا. وہ پورا حجرہ جو تھا تمام کا تمام ایسا روشن ہوا، لگ رہا تھا کہ یہاں پر اندھیرے کا نام و نشان نہیں ہے. اور اسی وقت خبر آئی کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک پروردگار کی طرف سے فرزند عطا ہوا ہے کہ جس کی ولادت کی رات آج ہوئی تھی، جس رات اس کی ولادت ہوئی. امام کی ولادت بھی اس انداز سے ہوئی. اس کے بعد سلسلہ امامت آگے بڑھتا ہے. امام کی زندگی کا کچھ سال اور گزرے تھے، تقریباً 7 سال کا سن ملتا ہے امام کا، کہ جب امام علی رضا علیہ السلام یعنی ان کے بابا کی شہادت ہو چکی ہے، اب امام تنہا ہے، یعنی منصب امامت پر ہے. فضل بن شاذان بھی روایت کرتے ہیں، اور دوسرے اور مختلف اصحاب سے بھی روایت موجود ہے کہ اصحاب کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اب امام رضا کے بعد کون ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے جو ہمارا امام ہوگا. کچھ لوگ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں، امام کے بعد ان کے بیٹے یعنی امام محمد تقی جواد جو ہے وہ ہمارے امام ہیں. لیکن بعض لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اتنے چھوٹے سن میں، یعنی گویا کہ ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، اس منصب امامت پہ کیسے آ سکتا ہے، کہ جو کہ ابھی سن بلوغت پہ نہیں آئے. ایک شرعی اعتبار سے جو سوالات کی جاتے ہیں. بہرحال یہ گفتگو چل رہی تھی، اصحاب کے دوران یہ شک و شبہات جاری ہوئے تھے. اسی اسنا میں ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم، اس زمانے کا مشہور قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم آتا ہے امام کی خدمت میں، اور آ کے کچھ سوالات کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہتا ہوں آپ سے. سوالات کرتا رہا. امام روضہ نبی کا طواف کر رہے تھے، اس نے بھی طواف کرنا شروع کیا. طواف کرتا رہا، سوال کرتا رہا، سوالات ختم ہوئے، طواف بھی ختم ہوا. آخر میں کہتا ہے کہ مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ایک سوال میرے ذہن میں ہے لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں سوال آپ سے کیسے کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے جن سوالات جوابات دیے ہیں بالکل بعینی ہی حکم خدا بھی ان جوابات میں ہی ہے. میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ جو جوابات آپ نے دیے ہیں وہ بالکل وہ جوابات ہیں کہ جو پروردگار کا اذن ہے. یعنی جو زمانے کا امام جواب دے سکتے تھے وہی جوابات آپ نے مجھے عطا کیے ہیں. اس یقین پہ موجود شخص امام سے سوال کرنے میں شرما رہا تھا. امام نے کہا کہ تو چاہتا ہے تیرے اس سوال کا جواب میں تجھے دے دوں تیرے پوچھے بغیر؟ کہا ہاں بالکل امام، آپ مجھے جواب دے دیں. جیسے ہی یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ ہاں آپ مجھے جواب دے دیں، اس وقت امام محمد تقی جو کہ 7 سال کا سن ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ تیرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اب امام کون ہے؟ کہاں بالکل یہی میرے ذہن میں سوال ہے کہ اب امام کون ہے، کیونکہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا میں نہیں.
کہا ہاں اب امام میں ہوں. اس نے پھر ایک سوال کیا, مولا ذرا یہ علامت بتا دیجئے امام کی, علائم امامت جو کہ منصب امامت پہ موجود ہوا کرتی ہے, اس امام کے پاس یہ علامت ہوا کرتی ہے, مجھے امامت کی علامت بتا دیجئے کہ علامت کیا ہے. یہ سوال کرنا تھا وہ چھوٹے سن میں, 7 سال کے سن میں امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دینے سے قبل امام کے ساتھ موجود جو عصا تھا, جو کہ ختمی مرتبت کا عصا تھا, امیر المومنین کا عصا تھا, سید الشہداء کا عصا تھا, وہ عصا امام کے ہاتھ میں تھا. اسی اسنا میں وہ عصا گویا ہوا اور کہتا ہے ھذا مولائی و مولا کا, یہ میرے مولا اور تیرے مولا ہے اور یہی امام ہے. یہ منصب امامت کی پہلی گواہی جس انداز سے اس عصا نے دی. اس زمانے میں بہرحال یہ سوالات بہت ہوئے. اس زمانے کے بادشاہ نے بھی بہت سارے معاملات ایسے کیے کہ ہم نہیں جانتے کہ کون امام ہے, کون ہے جو اس انداز سے منصب امامت پہ آ رہا ہے. اس بات کو پہچاننے کے لیے, اس بات کو اگلوانے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے بادشاہ نے مختلف حربے اپنائے, لیکن بہرحال معلوم نہ کر سکا کہ منصب امامت پہ کون سے فرزند ہیں, کون سے امام ہیں کہ جو ابھی حالیتاً امام رضا کے بعد امام ہے. ایک مرتبہ بہت مشہور واقعہ کہ بادشاہ اپنے شکار کے لیے جا رہا تھا, اور جسے شکار کے لیے جا رہا تھا راستے میں جب وزراء نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, موجود ہیں, تو آواز لگائی تاکہ تمام بچے گلی سے ہٹ جائیں اور راستہ ہموار ہو جائے بادشاہ کے لیے. سارے بچے ہٹ گئے, راستے میں موجود لوگ ہٹ گئے, لیکن امام محمد تقی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. سواری گزری, جیسے ہی سواری گزری تھی وہاں پر سواری کو روکا. بادشاہ نے سوال کیا امام محمد تقی سے, جانتا نہیں تھا کون ہے. کہا کہ تم کیوں نہیں ہٹے صاحبزادے, جب تمام کے تمام یہاں سے لوگ ہٹ گئے, سارے بچے جو کھیل رہے تھے اس راہ کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے, کیا وجہ ہے؟ تو امام نے اس کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ دیکھیں اس چھوٹے سن میں امام نے جواب دیا اور بتلایا کہ دیکھیں ہم کون ہیں اور تو کون ہے. امام نے کہا کہ یہ راستہ اتنا چھوٹا نہیں کہ تیری سواری گزر نہ سکے, یہ راستہ بہت وسیع ہے, تیری سواری بآسانی گزر سکتی ہے اگر میں کھڑا رہوں تب بھی, اس لیے میرے ہٹنے کی یہاں سے ضرورت نہیں تھی, میں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں یہاں سے ہٹا نہیں اس لیے کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے, جو صاحبان منصب ہوتے ہیں, اگر وہ ظالم ہو تو رعایا ڈرتی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ حاکم وقت کبھی بھی ظالم نہیں ہوا کر سکتا. کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں ہٹا کہ میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ میں تجھ سے ڈروں, تجھ سے خوف کھاؤں, تیری سواری سے ڈروں, تیری ہیبت سے ڈروں. اب کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ بڑا رحیم ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے. تو بھی بادشاہ وقت ہے, تو بھی حاکم منصب ہے, تو بھی منصب پہ فائز ہے, تیری بھی رعایا ہے, تو اپنی رعایا کے لیے ہمیشہ حکیم ہوگا, کریم ہوگا, اس لیے میں اس جگہ سے نہ ہٹا. ایک مرتبہ بادشاہ پریشان ہوا, اس جواب کو سن کے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا میں محمد ابن علی. اپنا تعارف کروایا. اس کے بعد بادشاہ کی سواری آگے بڑھ گئی. بادشاہ اس سوچ میں اپنی سواری پہ چلا گیا, اپنے شکار پہ چلا گیا. کچھ دیر گزری, شکار سے پلٹا. اب جب شکار سے پلٹا ہے, اس سے پہلے اس نے اپنے پاس جو ان کے پاس پرندے ہوا کرتے ہیں جس سے شکاری پرندے کہلاتے ہیں, اس شکاری پرندے کو ہوا میں اڑایا اور کہا کہ جاؤ اس پرندے کو شکار کر کے لا. وہ شکاری پرندہ ہوا میں اڑا, اس نے اپنی پرواز باندھی, پرواز باندھتا ہوا آسمان میں اوجھل ہو گیا بادشاہ کی آنکھوں سے. کچھ دیر بعد جب وہ نظر آیا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس کی چونچ میں وہ پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک مچھلی تھی. پریشان ہو گیا بادشاہ کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے قریب میں, یہ مچھلی کہاں سے لے کر آیا ہے, کوئی تالاب نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. بادشاہ نہیں جانتا تھا. بہرحال اس نے اس مچھلی کو لیا اور اپنے وزراء سے کیا کہا کہ اس مچھلی کو سنبھال کے رکھنا اور ایسی جگہ پہ رکھنا اور اس کے بارے میں لکھنا کہ یہ وہ مچھلی ہے جسے بادشاہ کا پرندہ, بادشاہ کا شکاری پرندہ شکار کر کے لایا تھا, لیکن یہ وہ مچھلی ہے جسے پانی سے نہیں بلکہ آسمان کی فضاؤں سے شکار کیا گیا, ترائی سے نہیں بلکہ خشکی سے شکار کیا گیا, اس کے بارے میں یہ لکھ دینا.
تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ کا شکاری پرندہ کیا اہمیت رکھتا ہے. اپنی بہرحال ایک بزرگی اور اپنی ہیبت بتلانا چاہتا تھا. وزراء نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا. وزراء اپنے بادشاہ کی سواری کے ساتھ چل دیے, دوبارہ اسی راستے پر آئے جہاں پر بچے کھیل رہے تھے. امام محمد تقی بھی وہاں پر موجود تھے. جیسے ہی دوبارہ اس جگہ پر آئے, پھر سے اس جگہ سے گزرے. اب جب اس جگہ پر آئے, دوبارہ بادشاہ کی سواری کو دیکھ کے تمام بچے ایک طرف ہو گئے, راستہ کو چھوڑ دیا گیا, خالی کر دیا گیا. لیکن پھر بھی امام محمد تقی وہاں پر موجود تھے. اور روایت بیان کرتی ہے امام کے پاس ایک بکری تھی, بکری کا بچہ تھا جسے امام نے پکڑا ہوا تھا. اور امام اس سے کہہ رہے تھے, اس بچے سے, اس بکری کے بچے سے کلام کر رہے, اسجد علی ربک, سجدہ کر اپنے رب کو. امام اس بکری کے بچے سے اس انداز سے کلام کر رہے ہیں. وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے. بادشاہ نے پھر آگے کہا کہ تو نے راستہ نہیں چھوڑا اے شہزادے, تو پھر تم نے راستہ نہیں چھوڑا, پھر تم اس راستے سے نہیں ہٹے, بلکہ دیکھا میں نے تمام بچے چلے گئے, اور لیکن تم اب اپنے ساتھ اس بکری کے بچے کو لیے ہوئے ہو, اور یہ تمہارے ساتھ موجود ہے, تم اسے بھی لے کے یہاں پر راستے میں کھڑے ہو. پھر امام نے اسی انداز سے جواب دیا. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں, پھر بادشاہ نے سوال کیا امام سے کہ اچھا یہ بتلاؤ, اس بکری کے بچے سے تم کیا کلام کر رہے ہو, اس جانور سے, اس حیوان سے کیا بات کر رہے ہو؟ امام نے کہا کہ میں اسے بتلا رہا ہوں کہ تو اپنے پروردگار کو سجدہ کر, اپنے پروردگار کی عبادت کر. بادشاہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم بھی عبادت کرتے ہو؟ امام کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی عبادت کرتا ہوں اپنے پروردگار کی, اور اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس پروردگار نے اس زمین پر بادشاہوں کو خلق کیا اور بادشاہوں کو منصب عطا کیے. اور وہ بادشاہ جب شکار پہ جاتے ہیں اور اپنے باز کو, اپنے شکاری پرندے کو اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے ایک شکار کر کے لے کے آؤ, جب وہ پرندہ, شکاری پرندہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے, پرواز کرتا ہے اور وہاں سے کسی مچھلی کو لے کر آتا ہے, تو یہ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ لکھ کر اس انداز سے لگاؤں گا اور رعایا کو اور دیگر وزراء کو بتلاؤں گا, دیگر بادشاہوں کو بتلاؤں گا, دیکھو میرا شکاری پرندہ کیسا ہے. جیسے ہی امام نے اس انداز سے کلام کیا, ایک مرتبہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم کون ہو, کون سے محمد ابن علی ہو؟ اس کے بعد امام محمد تقی اپنا تعارف کرواتے ہیں, میں محمد ابن علی ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں. امام اپنا تعارف کرواتے ہیں اور اس انداز سے تعارف کراتے ہیں. جیسے ہی امام نے تعارف کروایا, امام کے تعارف کے بعد فوراً وہ بادشاہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اب جب عباسی خلفاء کے درمیان اس واقعے کے بعد یہ ساری باتیں ہونے لگی کہ اور منصب امامت ظاہر ہونے لگا. اب اس واقعے کے بعد جیسے ہی عباسی خلفاء کے درمیان یہ بات آئی کہ اس 7 سال کے بچے کے ساتھ اس سن میں اتنا بڑا مملکت کا بادشاہ, عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ, اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروانا چاہتا ہے, نکاح کروانا چاہتا ہے, لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. صاحبان منصب جو عباسی خلفاء تھے وہ اعتراض کرنے لگے اس بات پر کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی, یہ ممکن نہیں ہے نکاح ہونا, ایک بچہ ہے, اس کی کیا حیثیت. ام الفضل کے باپ یعنی وہ بادشاہ جو ہے اس وقت کہنے لگا کہ نہیں, میں تو چاہتا ہوں اسی سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا. یہ علم کے اس مقام پر ہے کہ جو صاحبان علم کو بھی علم دینے والا ہے, اس تعریف کو بیان کرتے رہتے تھے. اسی اسنا میں یہ طے پایا ان بادشاہوں کے درمیان, ان وزراء کے درمیان, عباسی خلفاء کے درمیان کہ اچھا ایک مناظرہ کیا جاتا ہے, ایک مناظرہ کروایا جائے, ایک سوال و جواب کا سیشن کروایا جائے, کہ اس انداز سے سوال جواب کروایا جائے کہ جس کے ذریعے سے طے کیا جائے گا کہ یہ محمد تقی امام جواد جو ہیں ان کا نکاح ام الفضل کے تمہاری بیٹی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ طے پایا, بادشاہ نے اپنے دربار کو سجایا, عباسی خلفاء تمام خلفاء جمع ہو گئے, تمام وزراء بڑے بڑے بلوائے گئے, مختلف شہروں سے مختلف مملکتوں سے لوگوں کو بلوایا گیا اور بتلایا گیا کہ عباسی خلفاء میں سے جو خلیفہ ہے وہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کروانا چاہتا ہے اس لڑکے سے, اس بچے سے جو رسول کی اولاد میں سے ہے, جو علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہے, جس کے بابا
علی ابن موسیٰ الرضا ہے، تمام تعارف کروایا گیا، اور مناظرے کے لیے شہر کے اس مملکت کے مشہور قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم کو بلوایا گیا۔ یحییٰ ابن اقسم جیسے ہی محفل میں آئے اور پوچھا کہ کس سے مناظرہ کرنا ہے، بتلاؤ مجھے۔ ابھی تک یحییٰ کو یہ نہیں معلوم کہ مناظرہ کس سے کرنا ہے۔ یحییٰ نے آ کے سوال کیا مناظرہ کس سے کرنا ہے؟ کہا اس بچے سے مناظرہ کرنا ہے۔ جیسے ہی بتلایا گیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام محمد ابن علی ہے۔ تعارف بتلایا گیا، یہاں تعارف بیان کیا گیا، وہاں یحییٰ نے کہا کہ اچھا چلو میں اس اسلامی تعلیمات میں سے سب سے مشکل ترین باب جو ہے وہ حج کا باب ہے۔ حج کے جو مسائل ہوتے ہیں بہت مشکل ترین ہے۔ بہرحال جو پروردگار نے جن جن کو حج کی سعادت نصیب کی وہ اس بات کو جانتے ہوں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جو افراد جو مومنین بیت اللہ کی زیارت کے لیے، پروردگار ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان اعمال میں، ان مسائل میں جو دین اسلام کے مسائل ہیں، جیسے نماز کا باب ہے، روزے کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، خمس کا باب ہے، حج کا باب ہے، حج کے باب میں جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ طویل ہیں، وہ بہت زیادہ مشکل ہیں۔ ان باب کے اندر بھی جو مسائل ہیں اس میں سب سے مشکل ترین بحث یا مشکل ترین مسائل جو ہے کفارات کے ہیں، کہ جس میں اگر یہ کام کیا، یعنی جب بھی احرام پہن لیا، احرام مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی احرام پہن لیا، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پر حرام ہو جایا کرتی ہیں، اور اس کو ادا کرنے سے اگر اس نے انجام دے دیا وہ کام تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سب سے مشکل بحث کا یحییٰ ابن اقسم نے انتخاب کیا اور کہا میں سب سے مشکل بحث سے سوال کروں گا۔ کا سوال کیا جائے۔ جب مناظرے کے لیے امام کے سامنے یحییٰ ابن اقسم بیٹھا ہے، اچھا امام بھی کس منصب میں بیٹھے ہیں؟ ممبر لگایا گیا، وہ ممبر جو رسول خدا کا ممبر تھا، اس ممبر کو لگایا گیا، امام ممبر پہ بیٹھے ہیں، یحییٰ ابن اقسم سامنے موجود تخت پہ بیٹھا ہے۔ جیسے ہی یحییٰ ابن اقسم کو سوال کرنے کا کہا گیا تو یحییٰ نے کہا کہ اے شہزادے یہ بتلاؤ کہ پہلے تم سوال کرو گے یا پہلے میں سوال کروں؟ امام نے کہا کہ پہلے آپ سوال کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اچھا آپ کی خواہش ہے تو پہلے میں سوال کرتا ہوں، اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا آپ اصرار کر رہے ہیں اس بات پر، ٹھیک ہے پہلا سوال میں کرتا ہوں۔ یحییٰ ابن اقسم نے سب سے پہلا سوال کیا، باب حج کے اندر باب کفارات میں سے سب سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتلائیے کہ جب کوئی حاجی احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو تروک میں سے ہے، یعنی جو احرام کے بعد حرام ہو جاتی ہے، اس پہ کون سا کفارہ ہوگا؟ جیسے ہی یحییٰ نے سوال کیا، محفل ایک مرتبہ الجھ گئی کہ اتنا مشکل سوال کیا ہے، یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ امام نے یحییٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارا سوال ناقص ہے، کہ تمہارا سوال نامکمل ہے۔ جیسے ہی اس نے نامکمل کہا امام نے تو ایک مرتبہ یحییٰ پریشان ہوا، کہا کیسے نامکمل ہے؟ کہا یہ تو بتلاؤ کہ تمہارا جو سوال ہے جس میں تم بات کر رہے ہو کہ احرام پہننے کے بعد طروق انجام دیے ہیں، تو یہ بتلاؤ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ وہ جس نے یہ طروق میں سے انجام دیا ہے، کوئی حرام کام انجام دیا ہے، تو وہ پہلی دفعہ انجام دیا تھا یا دوسری دفعہ انجام دے رہا تھا؟ کس حالت میں انجام دیا ہے؟ یعنی مسجد الحرام میں انجام دیا ہے یا اس کے باہر اس کے احاطے میں انجام دیا ہے؟ جب اس نے انجام دیا تھا تو وہ مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اگر جانتا تھا تو بھول گیا تھا یا یاد تھا اسے مسئلہ اور اس نے جان بوجھ کر اس انداز سے انجام دیا ہے؟ مختلف قسم کے امام نے سوال کیے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔
محمد یہاں یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا تھا اس احرام کی حالت کے حوالے سے، کفارے کے حوالے سے. امام نے مختلف سامنے سوال کرنا شروع کیے اور تقریباً امام نے 12 سے 13 سوال کیا. اس کے بعد کہا کہ اب یہ بتلا یحییٰ کہ تو اس میں سے کس کفارے کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کون سا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. جب امام کے سوالات سامنے سنے تو سامنے یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کون سا سوال کرنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے تمام کفارات کو بتا دیجئے. امام نے تمام کفارات کو بیان کیا. امام نے اس زمانے میں بیان کیا تھا، وہی کفارات تمام شیعہ سنی مسلک میں آج بھی اس انداز سے موجود ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جو مسائل بیان کیے وہ آج موجود ہے. صلی علی محمد و محمد. اس کے بعد پھر امام کی باری آئی. اب مناظرے میں جو ہوا کرتا ہے، ایک سامنے والا فرد سوال کرتا ہے، پھر دوسرا سامنے اس کے مخالف شخص جو سوال کرتا ہے. اب امام کی ذمہ داری تھی، اب امام کی باری تھی کہ امام سوال کرتے. اب امام نے کہا کہ اب میں سوال کروں. ایک مرتبہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں نے پہلے سے ہی ہار مان لی. کہا ہاں ٹھیک ہے، تم نے ہار مان لی، تم ہار گئے، لیکن میں اب سوال ضرور کروں گا. اس کے بعد امام نے سوال کیا اور امام نے جیسے ہی سوال کیا، امام کے سوال کے بعد اس نے کہا کہ اس کا جواب بھی مجھے نہیں معلوم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. امام نے اپنے سوال کا جواب بھی دیا. یہاں امام کا جواب مکمل ہوا، وہاں محفل میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات. صلی علی محمد و آل. اس انداز سے امام نے بتلایا کہ منصب امامت کہاں پر ہے. اس چھوٹے سن میں، اس کم سنی میں امام نے بتلایا کہ منصب امامت کیا ہے اور کون منصب امامت پر فائز ہے. امام نے بتلایا. اور یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام سے کیا. اس کے بعد بھی عباسی خلفاء میں سے بعض خلفاء نے ایک سوال کیا تھا، یہ بتلائیے کہ آپ کا نکاح کون پڑھے گا؟ کیا ہم شہر کے اس معاشرے کے مشہور قاضی یحییٰ ابن اقسم سے کہیں کہ وہ آپ کا نکاح پڑھے؟ امام نے بتلایا جیسے ہی معصوم ہوتا ہے اس کا نکاح معصوم پڑھتا ہے. اگر میرے بابا ہوتے تو وہ نکاح پڑھتے، لیکن وہ نہیں ہے تو میں خود نکاح پڑھوں گا. اور وہی امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اپنا نکاح پڑھا، اس سے پہلے جو خطبہ پڑھا تھا، جو خطبے کے طور پہ جملات ادا کیے تھے، وہی خطبہ آج ہم اپنے بچوں کے نکاح کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ خطبہ جو آج ہم پڑھتے ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے. یہ امام محمد تقی جنہوں نے اس انداز سے اپنے منصب امامت کو بتلایا کہ دیکھو منصب امامت کیا ہے. لیکن بالآخر بڑی کم سنی کے عالم میں امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام کی شہادت واقع ہوئی. شہادت کے بھی کچھ عرصے پہلے، کچھ وقت پہلے امام کی شہادت کے لیے جو تیاریاں کی گئی مختلف انداز سے، تقریباً 4 سے 5 مقاتل میں روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام کو زہر آلود انگور بھجوائے گئے. ایک مرتبہ امام کو کھانے پہ دعوت دی گئی جس میں زہر ملایا گیا تھا. ایک مرتبہ امام کو پانی ایسا پیش کیا جس میں زہر ملایا گیا تھا. مختلف انداز سے امام تک زہر کو پہنچایا گیا. بالآخر امام تک وہ زہر آلود انگور پہنچے کہ جس میں اس انداز سے زہر ملا ہوا تھا کہ امام نے ان انگور کے چند دانوں کو تناول کیا. ایک روایت کے مطابق امام کے پاس کھانا پہنچایا گیا. امام نے 2 لقمے کھانے کے کھائے تھے. وزیر کہتا ہے، صاحب دعوت کہتا ہے کہ آپ نے پوری دعوت مکمل نہیں کی. امام نے اس سے کہا جو تیرا ارادہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. بس امام اپنے گھر آئے، اپنے بستر پر لیٹ گئے، کروٹیں بدلتے رہے. بالآخر 29 ذی القعدہ کو امام کی شہادت واقع ہوئی. امام اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس عالم میں گئے تھے کہ امام کے پاس کوئی نہیں تھا اس وقت. امام کی مظلومیت کا اندازہ کیجئے کہ امام کے پاس کوئی نہیں، امام تنہا ہے. لیکن باعجاز امامت امام کے بیٹے، امام کے صاحبزادے امام علی النقی علیہ السلام جب امام کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے بابا کے لیے کفن تیار کرتے ہیں.
اپنے بابا کو حنوط کرتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، تابوت تیار کیا جاتا ہے، امام کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جنازہ بھی پڑھانے والے معصوم ہے، چند اصحاب موجود ہے جنہیں امام نے بلایا ہے، امام کی تدفین کی جاتی ہے کاظمین کے شہر میں، اس مقام پر جہاں پر امام کے جد موجود ہے، امام کی تدفین کی گئی، تمام مراسم ادا کر دیے گئے۔ میں کہوں گا امام آپ اس مقام پہ موجود ہے کہ جہاں پر آپ کے بابا تنہا تھے مرگ کے وقت، لیکن بستر مرگ پر آپ کے بابا تنہا تھے، لیکن وہ ایک وقت بھی آیا کہ جب آپ موجود تھے، آپ اپنے بابا کے پاس آئے، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کے لیے کفن بھی تیار کیا، کفن بھی پہنایا، لیکن دیکھیں 66 ہجری میں کربلا میں سید الشہداء امام حسین کا جنازہ کربلا کی ریت پہ تھا، وہاں پر بیٹا موجود تھا، خیموں میں بہنیں اور بیویاں موجود تھی، بچے موجود تھے، تمام لوگ موجود تھے، بس اپنے وطن سے باہر تھے، لیکن وہ وقت ہی آیا کہ جب امام زین العابدین جب آگے بڑھے ہیں، چاہتے ہیں اپنے بابا کو غسل دے، اپنے بابا کے لیے کفن تیار کرے، ابھی بس ارادہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے امام کے بستر کو امام سے کھینچ لیا گیا، امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ دی گئی، سید سجاد کے گلے میں خاردار توق تھی، 3 دن تک سید الشہداء کا جنازہ بیٹے کے سامنے اس انداز سے پڑا رہا کہ نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی قبر میں اتارنے والا، سید الشہداء کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پہ رہا۔ سید سجاد وہ بیٹا ہے، وہ مظلوم بیٹا کہ جس نے چاہا اپنے باپ کے جنازے کو کفن دینا لیکن نہ دے سکے، بالآخر سید سجاد جانتے ہیں مظلومیت کیا تھی، یہ وہ بیٹا ہے جو اعجاز امامت سے امام کے پاس آتا ہے لیکن اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتا، اپنے بابا کو قبر میں نہیں اتار سکتا، اپنے بابا پر گریہ نہیں کر سکتا۔ سید سجاد کی مظلومیت کا اندازہ کیجئے، کربلا سے لے کے کوفہ سے شام، ہر مقام پہ سید سجاد بیڑیوں میں، توق و زنجیر میں، اس حالت میں سر کو جھکائے، کہیں کسی مقام پر بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں، کہیں شہزادی زینب کو دیکھتے ہیں، کہیں سکینہ کو دیکھتے ہیں، کہیں تماچے کھاتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ چادریں چھین لی گئی، کہیں پانی پیش کیا جاتا ہے، دربار کے حالت میں آئے، دربار میں دیکھا کہ تمام درباری موجود ہے، دربار سجایا گیا ہے، بیویاں، ماں، بہنیں بے مکنا اور چادر درباریوں کے درمیان موجود ہے، سید سجاد سر جھکائے کھڑے ہیں، لعین اپنے ہاتھوں میں چھڑی لے کر سید الشہداء کے سر پہ چھڑی مارتا ہے اور مخاطب کہہ کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش کی گئی ہے۔ مرحوم رضا حسین کارا بھائی مرچنٹ، مرحومہ زہرا بانو بنت نظر علی، مرحومہ گلشن فاطمہ بنت حیدر علی، مرحومہ نشرہ زہرا بنت ذیشان رضا مرچنٹ، مرحومہ سکینہ زہرا بنت محمد رضا مرچنٹ فیملی اور دنجی فیملی، گورانی فیملی کے تمام مرحومین، حاضرین محفل کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔